لیکن یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ واقعاً اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور دنیا اکثر ایک اعتراض یہ کرتی ہے کہ بھائی 1400 سال کا فاصلہ ہے، آپ ہر سال امام حسین کی عزا مناتے ہو، ہر سال اہل بیت کی مجلسیں مناتے ہو، کبھی شہادت کے ایام کبھی ولادت کے ایام، واقعاً انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ریپیٹڈلی ایک عمل کو انجام کیوں دے رہا ہوں کہ ایک شہادت امام مثلا محمد تقی ہے، میں نے آج بھی سنی، پھر میں اگلے سال بھی سنوں گا، میں 10 دن محرم کی شرکت بھی کر رہا ہوں، پھر میں اگلے سال محرم کے 10 دن شرکت کروں گا۔ ان مجالس میں جو مصائب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں، 70% جو مطالب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک بچے کو مطالب کا نہیں پتا، ہم بتا رہے ہیں، اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک انسان کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مجلس امام حسین میں نہیں ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ریپیٹڈ چیز ہے، یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں ایک ہی سورت، سورہ حمد۔ اب خدا یہ بولتا کہ بھائی آج ایک سورت پڑھو، کل دوسری سورت پڑھو، پرسوں تیسری سورت پڑھو، یا رد و بدل کرتے رہو، کہ نہیں پڑھنی ہے تو ایک ہی سورت پڑھنی ہے، کیونکہ جسے حمد سمجھ میں نہیں آئی اسے پورا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جسے حمد سمجھ میں نہ آئے اسے مقصد زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ اب شاید کوئی انسان بولے کہ مولانا یہ ریپیٹیشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ایک انسان کا خاصہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بڑی عادت ہے کہ مولانا 10 دن مجلس امام حسین میں گئے، ہم گویا بیدار ہو گئے، جاگ گئے، 1 مہینے کے بعد پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مولانا کربلا گئے، امام حسین کے روزے کی زیارت کی، گویا وجود میں تر و تازگی آ گئی، لیکن ابھی کربلا کی سرزمین سے اٹھ کے جہاز میں بیٹھا، جہاز سے اٹھ کے دبئی میں یا کہیں بیچ والے سینٹر میں اترا، بندہ وہیں پہ پھر کربلا کی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وجود انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان اگر 24 گھنٹہ جاگے تو جاگ نہیں سکتا، اس 24 گھنٹے میں کم از کم اس نے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونا ہے، اور یہ نیند خود ایک غفلت کا نام ہے کہ جب 6 گھنٹے آپ سو رہے ہو تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے خلاف باتیں کیا ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا، ایون آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کی غیبت کر رہا ہوگا، لیکن صبح پوچھے گا ہم نے آپ کے خلاف بڑی باتیں کی، آپ نے بولا کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو شاخصہ یہ ہے کہ انسان غافل ہے، اور غافل انسان کے لیے کہا فذکر انما انت مذکر، حبیب اسے بار بار یاد دلا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے جو بار بار چیزوں کو کیا رکھے، یاد کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، انسان جب تک حساب و کتاب نہیں کرے گا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، تب تک تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ انسان کے وجود کا شاخصہ تھا کہ انسان کو یا بھولنے کی عادت ہے یا غفلت میں جانے کی عادت ہے، لہذا یہ مجلس امام حسین انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے ولایت کے فرش پہ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور غفلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ 50 سال فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور رحلت رسول خدا میں، 50 سال کا فاصلہ یا اس سے تھوڑا کم۔ 50 سال میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابی دنیا سے جا چکے تھے، کئی ایسے اصحاب تھے جو زندہ تھے، اور 50 سال کے فاصلے میں وہ امت جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ 50 سال کے فاصلے میں۔ اچھا یہ فاصلہ تو آپ کو شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن رسول خدا کی رحلت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جس امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کن لوگوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ جب تک رسول خدا تھے تو شیر و شکر تھا، کوئی آپ کو اختلاف ایسا بھاری اختلاف نظر نہیں آتا، امت بھی ایک ہے، نبی کے نام پہ امت بھی ایک ہے، لیکن آج آپ امت کے اتنے اختلافات دیکھتے ہو کہ واقعاً آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہے، آج مذہبی فیملیوں کے بچے کنفیوز ہیں،
کیونکہ ہم نے اتنی دراڑیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ڈال دیے کہ آج کا بچہ جو پڑھا لکھا بچہ ہے، جو 4 گھنٹے اسکول جاتا ہے، اسے ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1 گھنٹا ملتا ہے، وہ ٹی وی دیکھے، اور جب وہ ٹی وی کا چینل کھولے، کوئی مذہبی پروگرام ہو، اس میں 4-5 مولوی بیٹھے ہوں، اور پھر ایک دینی سوال ہو، اور 4-5 مولوی آپس میں مل کے اس دینی مسئلے کو حل نہ کر پائیں، یہ اس کو کافر بولے، یہ اس کو مشرک بولے، تو یہ سیدھا سادہ آدمی کیا بولے گا کہ بھائی اتنا دین پڑھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی دین پڑھیں گے تو آپ کی طرح کیا دیں گے؟ فتوے دیں گے۔ تو یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ خدا سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ انسان کو لادین بنا رہا ہے۔ اب جب اسے وہ نماز میں لذت نہیں ملے گی، عبادت کا وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام کے قریب آئے گا؟ پہلے معاملہ اغیار کا تھا، اب یہ معاملہ آپ اپنی فیملیز میں چلے جائیں۔ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی بچی پوچھے گی کہ حجاب کرنے کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، کوئی جوان پوچھے گا کسی فعل حرام کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، لیکن یہ سوال ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ والدین کا دبدبہ بہت تھا، بچوں میں طاقت نہیں تھی سوال کرنے کی۔ اب وہ زمانہ گیا کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی انڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ آج ہر جوان آپ دیکھیں کہ مثلا 17 سال کا جوان ہے، 16 سال کا جوان ہے کہ مولانا میں تو کرپٹو میں نے کوئی $50,000 کما لیے۔ یعنی آج کمانا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے نوجوان نسل کمانے لگے۔ کیوں اسلام نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ مرد پر نفقہ واجب ہے؟ کیونکہ اکنومیکلی پاور اگر گھر کے مرد کے پاس رہے گا تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے محتاج رہتے ہیں، اور جیسے اکنومیکلی پاور بڑھ جاتا ہے لوگوں میں، مثلا آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے آپ کی اطاعت کرے گا؟ کچھ ریزن فزیکل ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی وجہ سے۔ مثلا ایک خاتون ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن اتنی دیندار ہے کہ شوہر کی اطاعت 100% کرتی ہے۔ اب یہ اطاعت کس چیز کی وجہ سے کر رہی ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ورنہ یہ کل چاہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، یہ اپنے لیے نیا گھر لے سکتی ہے، یہ فائنینشلی اتنی مضبوط ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ لیکن پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر مرد سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ جدا ہوں گی تو کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کیونکہ جتنے بھی فائنینشل پاورز تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرد کے پاس تھے۔ اسی طرح جو بچے دیر سے میراث میں جھگڑے ہوتے تھے، فائنینشل پاور کس کے پاس تھا؟ وہ ایک والد کے پاس تھا۔ ایک دینی معاملہ ہے، ایک مورل ویلیوز ہیں، ایک مرتبہ انسان کو معاشرہ مجبور کرتا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے۔ ایک انسان پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جائے، یورپ چلا جائے، وہاں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن سولجر بازار میں ایک جوان رہتا ہے، وہ یہاں گناہ کرنا چاہے یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 100 مرتبہ سوچے گا کہ سوسائٹی کا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی میرے والد کو نہ بتا دے، اور اگر کس نے دیکھ لیا تو منتیں کرے گا بھائی کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس سوسائٹی میں گناہ آسان ہے کیونکہ دیکھنے والے آپ پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ دیکھنے والے اس فعل کو فعل کبھی نہیں مانتے، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی مسلم سوسائٹی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوسائٹی اسے کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روک دیتی ہے۔ تو آج کی نسلیں وہ نسلیں نہیں ہیں جو کل کے زمانے میں تھیں۔ آج فائنینشل ڈیپینڈنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ مرد کی تو پہلے تھی لیکن عورت کی بھی ڈیپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کی نوجوان نسل کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج کا بچہ سوال کرتا ہے، دینی اعتبار سے کنفیوز ہے۔ دو طرح کے لوگ ہر معاشرے میں آپ کو پائے جاتے ہیں، ایک ہے خواص، ایک ہے عوام۔ عوام سے گلہ نہیں، کیونکہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں خواص، کیونکہ ہر زمانے میں عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا پاکستان بنا، اب خواص کون ٹھہرے؟ قائد اعظم خواص میں ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ جتنے لوگ تھے مثلا ان کی بہن خواص میں سے ہے، لیاقت علی خان ان کے خواص میں سے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب قوم کس کے پیچھے لگے گی؟ خواص کے پیچھے لگے گی۔ اور خواص میں سے اگر ایک بندہ بک گیا تو قوم تو بلیو کرتی ہے خواص میں، اور خواص میں اگر ایک بندہ بک گیا تو عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ وہ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا، جب تک رسول خدا ہیں تو پوری امت آپ دیکھتے ہیں ایک ٹریک پر۔ اب کہا صحابی النجوم گئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابی ستارے جس کے پیچھے بھی لگے تو ہدایت مل گئی۔
تو امت نے اصحاب کو مثلا ستارہ مانا کیونکہ خواص تھے. تبھی جنگ جمل جب رونما ہوئی تو ایک امیر المومنین کا صحابی جنگ جمل میں یہاں دیکھے تو نبی کی زوجہ طلحہ زبیر جناب صفیہ کا بیٹا, یہاں دیکھے داماد رسول علی بن ابی طالب, ابو ذر غفاری, عمار یاسر, بڑے بڑے صحابہ. یہاں بھی دیکھے صحابی, یہاں بھی دیکھے صحابہ. سیدھا دوڑا امیر المومنین کے پاس کہ مولا میں کنفیوز ہو گیا ہوں, بالکل جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے. آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھئے اور اسے کسی ٹی وی شو کے اندر بٹھا دیجئے, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کہا کہ امیر المومنین میں کنفیوز ہوں, یہاں دیکھوں تو نبی کی زوجہ, یہاں دیکھوں تو طلحہ, یہاں دیکھوں تو زبیر, اور مولا آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کا وجود ہے, ابو ذر کا وجود ہے, عمار کا وجود ہے, اس کے لیے بھی حدیث ہے. مولا کیا کروں, ادھر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی بیوی ہیں, زوجہ ہیں, جن کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ ازواج نبی ماؤں کے برابر ہیں, اور ادھر دیکھوں تو آپ ہیں جس کے لیے باب مدینۃ العلم, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. مولا کروں تو کیا کروں. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو, نہیں, کہا جا پہلے حق کو پہچان, جب حق شناس بن جائے گا پھر حق کے انتخاب میں تجھے مسئلہ نہیں بنے گا. تو عوام کے لیے مشورہ, امیر المومنین کا مشورہ ہے کہ پہلے معرفت حق پیدا کرو کہ واقعاً حق کیا ہے. اور اس مسئلے سیاسی کو, مسئلے حکومت کو, مسائل اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعاً آپ کے ملک کے حالات آئیڈیل حالات ہیں. یہ جتنے بھی جب اختلافات ہوتے ہیں, سیاسی اختلافات ہیں, جو بھی اختلافات ہیں, اب کچھ خواص ہوتے ہیں, ان خواص کو توڑا جاتا ہے. پھر عوام ہوتے ہیں جو ان خواص کے پیچھے ہوتے ہیں. پھر کوئی کس خواص کا فالوور بنتا ہے, کوئی دوسرے خواص کا فالوور بنتا ہے. یہاں پہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو کیا بنے, حق شناس بنے. میں بھی امت تھی, آپ بھی امت تھی. لڑائی ہو رہی امیر المومنین میں جنگ جمل میں مثلاً زوج رسول میں, پھر جنگ صفین میں آتے ہیں, وہاں پر بھی اصحاب ہیں, یہاں پر بھی اصحاب ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کیا کرے. یہاں پہ امیر المومنین نے مشورہ دیا. پہلا مشورہ یہ ہے کہ معرفت حق. فرمایا یہ دیکھو کہ حق کی نشانیاں کیا ہیں, یہ دیکھو کہ حق ہوتا کیا ہے, یہ دیکھو کہ حق کو کس کی طرح ہونا چاہیے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن حق ہے, اور قرآن نے حق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. قرآن نے پاکیزگی کی نشانیاں بتائی ہیں. قرآن نے سچے اور جھوٹے کی شناس بتائی ہے. قرآن نے دیندار اور بے دین کی نشانی بتائی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو کتاب آف لا بول سکتے ہیں, رولز کی کتاب ہے, اصولوں کی کتاب ہے. تبھی اکثر مومنین کہتے ہیں کہ مولانا مثلاً قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کے نام, قرآن نام بتانے کے لیے نہیں آیا, قرآن اصول بتانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ ناموں کو ہر بندہ کاپی کر سکتا ہے, اصولوں کو کوئی بندہ کاپی نہیں کر سکتا. مثلاً پاکستان کا قانون ہے, لا ہے کہ بھائی جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی. اب وہ قانون کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ مثلا میں چور نہیں ہوں. وہ یہ بول سکتا ہے کہ مثلا چوری مثلا علی صاحب نے کی ہے, یا منصور صاحب نے کی ہے, یا حسن یا بکر نے کی ہے. وہ بول دے کہ مثلا میں یہ نہیں ہوں, فلاں بندہ ہے. تو نام بدلنا آسان ہے لیکن اصول بدلنا بڑا مشکل ہے. تو خدا نے قرآن میں 14 کے نام نہیں بتائے لیکن 14 کے اصول بتا دیے ہیں, 14 کے اوصاف بتا دیے ہیں. مثلا کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ, میں اللہ تمہارا ولی ہوں, میرا رسول تمہارا ولی ہے. لیکن جب تیسرے کی بات آتی ہے تو اللہ نام نہیں بتاتا, اللہ اوصاف بتاتا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. تو اگر خدا یہ بتاتا کہ تیسرا مثلا علی ہے تو علی کا نام رکھنا آسان تھا, لیکن علی کی طرح رکوع میں زکات دینا مشکل ہے.